آج جیسے ہوتے ہیں نا کچھ ایسے بدبخت انسان ہوتے ہیں جن کو اچھی چیز راس نہیں آتی. نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں نا کچھ ایسے لوگ آئے جو مدینہ شریف میں آئے لیکن ان کو مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی, وہ بیمار پڑ گئے. کیا ہے, کچھ لوگ ایسے آئے نبی علیہ السلام کے بارے میں شروع میں تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا, اسلام میں تو آ گئے, لیکن کیا ہے نبی علیہ السلام کے شہر میں آ گئے, مدینے میں جس کے لیے لوگ جانے کے لیے تڑپتے ہیں, روتے ہیں, التجائیں کرتے ہیں, لیکن وہ ایسے بدبخت انسان تھے کہ ان کو مدینہ راس نے, بیمار پڑ گئے. ایسے تو بیمار پڑ گئے, ایسے تو بیمار پڑ گئے. پھر نبی علیہ السلام نے کیا کیا, ان لوگوں کو حکم دیا کہ تم کیا کرو, جہاں پر زکوٰۃ کے, صدقے خیرات کے اونٹ, بکریاں, گھوڑے ہیں, وہاں پر جاؤ. کیا کرو, وہاں پر جاؤ اور وہاں پر اونٹوں گھوڑوں کا کیا ہے تم پیشاب پیو. کیا پیو, ان اونٹوں کا, گھوڑوں کا کیا ہے تم پیشاب پیو, دودھ پیو, تب تمہیں جو ہے نا تم تندرست ہوں گے, ویسے نہیں. اب وہ جو شخص آئے نا, ارینا یا ارینا, یہاں سے آئے تھے ایک جگہ کا مقام, وہاں سے آئے تو نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے چلے گئے. جب وہاں پر گئے نا, پیشاب پیا اور دودھ پیا تو بڑے تندرست ہو گئے. مدینے کی آب و ہوا راس نہیں, وہاں پر پیشاب پی کے بڑے تندرست ہو گئے. پھر کیا ہوا, جب تندرست ہوئے نا, آپ آج کہتے ہیں نا جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے ڈرو. نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ نیکی کی اور کیا کیا, جب کھانا پینا سب کچھ میسر تھا اور تندرست ہو گئے, چاق و چوبند ہو گئے, پھر کیا کیا, نبی علیہ السلام کا جو چروا تھا نا, جو زکوٰۃ کے اونٹوں گھوڑوں کو چرایا کرتا تھا, خدمت کیا کرتا تھا, ان بدبختوں نے کیا کیا, ان اونٹوں, اس جو چروائے تھا اس چروائے کو بے دردی سے قتل کر دیا. اب محدثین لکھتے ہیں کہ اس چروائے کو بے دردی, اس کی آنکھوں میں سوئے مارے, کڑائیاں ماری, ایسا تو بے دردی سے اس کو شہید کیا, بے دردی سے شہید کیا. پھر صرف یہی نہیں کیا, اسلام سے بھی پھر گئے اور سارا کا سارا مال لے کر چلے گئے. کیا ہے, چلے گئے. اب نبی علیہ السلام کو جب خبر ہوئی نا کہ یا رسول اللہ, وہ جو شخص آپ لوگوں کے پاس, وہ کہتے ہیں 8 اشخاص تھے, یا رسول اللہ وہ جو 8 شخص آپ کے پاس آئے تھے نا, جن کے اوپر آپ نے کرم کیا, ان کو کھانا پینا سب کچھ دیا اور وہاں پر جا کر تندرست چاق و چوبند ہو گئے, آپ کا جو خادم چروا تھا ان کی خدمت بھی کر رہا تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا, آپ کے چروائے کو بے دردی سے شہید کر دیا اور سارا کا سارا مال جو زکوٰۃ خیرات کا تھا وہ لے کر چلے گئے. اب نبی علیہ السلام جلال میں آ گئے. کیا آ گئے, جلال میں آ گئے. نبی علیہ السلام نے کیا, جلال میں آ گئے, حکم دیا صحابہ جہاں پر ملے ان کو پکڑ کر لیا. اب صحابہ حضور علیہ السلام کا حکم ملا تو نکل گئے وہاں پر, کیا نکل گئے وہاں, سب کیسے بھی کر کے ان کو تلاش کر کے لے آئے. اب نبی علیہ السلام کا جلال, آج کہتے ہیں نبی علیہ السلام بڑے کریم ہیں, بڑے رحیم ہیں, بڑے ہی وہ ہے, لیکن نبی علیہ السلام کریم بھی ہے, رحیم بھی ہے, لیکن جب قہاری کی بات آئے, غصے کی بات آئے تو نبی علیہ السلام نے غصہ بھی ایسا کیا کہ ان کو پتہ لگ گیا. اب کیا ہے, نبی علیہ السلام کے پاس آئے نا تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں. کیا کاٹے جائیں, ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں. جب ہاتھ پاؤں کاٹے نا, پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان کے آنکھوں میں سلائی پھیری جائے. ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیا اور ان کے آنکھوں میں بھی کیا ہے, سلائی پھیری گئی, گرم کر کے آنکھیں پوری پھوڑ دی گئی. اب اس کے بعد کیا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو, اب عرب کی ریت کیا ہے آپ کو پتہ ہے, بڑی مشہور ہے. عرب کی ریت ایسا ہے, اگر بندہ وہاں پر کوئی بکرا کاٹ کے یا کوئی بھی چیز کاٹ کے رکھ دے تو وہ پک کر تیار ہو جائے, اتنی گرم ہوتی ہے. اب نبی علیہ السلام نے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے, ان کے کٹوا دیے, اور پھر کیا کیا, آنکھیں بھی یعنی پھوڑوا دی گئی, اور پھر کیا ہے ان کو ریت میں باندھ دیا گیا. پھر وہ پانی پانی العطش العطش پانی کرتے رہے, لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو پانی نہیں دیا, نہیں کہا کہ ان کو کوئی پانی دے. کیوں, کیونکہ اس لیے اب محدثین فرماتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے چوری کی. کیا کیا, چوری کی, کہ جو مال صدقہ خیرات کا تھا, جو مال یعنی حکومتی طور پر تھا, وہ چوری کر کے لے کے گئے. یہ چوری کی سزا تھی, اور قرآن میں ہے کہ جو چور چوری کرے ان کے ہاتھ کاٹ دو. کیا ہے, ہاتھ کاٹ دو, یہ قرآن کی سزا ہے. اگر ملک پاکستان اور اس کے علاوہ اور جگہ پر بھی یا پوری دنیا کے اندر اگر چور کی یہ سزا مقرر کی جائے نا, تو پوری دنیا سے چوریاں ختم ہو جائیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم شرعی سزا نافذ کرنے میں ناکام ہیں.
نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہاتھ کٹوا دیے، پاؤں کٹوا دیے، اور پھر ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی اور ان کو بے دردگی سے جو ہے نا مارا گیا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کے ایمان لائے اور ایمان لا کر پھر کفر کی طرف مرتد ہو گئے۔ اب سب سے بڑا شرک سے بھی جو ہے نا علماء فرماتے شرک سے بھی، ویسے تو تمام گناہوں سے بڑا شرک ہے نا، لیکن علماء فرماتے یہ بھی ہے، لیکن شرک سے بھی بڑا گناہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا ہے کہ ایمان لا کر پھر کافر ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں۔ اگر یہ ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے اس کو کیا ہے؟ بے دردی سے یعنی مروا دیا، وہ سارے لوگ کیا ہے؟ بے دردی سے مر گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کے اوپر احسان کیا، لیکن کیا ہے وہ احسان کا بدلہ انہوں نے یہ دیا، چوری کی، دھوکہ کیا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ یہ کیا، تو ان کی سزا یہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں نبی علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔